وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور قیامت کے دن سب کے سب اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو جو دنیا میں کمزور لوگ تھے نا، جو پیچھے چلنے والے لوگ تھے، وہ کہیں گے اپنے بڑوں سے، جن کے پیچھے، سرداروں کے پیچھے وہ چلا کرتے تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، کہ بے شک ہم تو تمہاری ہی پیروی کرنے والے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ حصہ ہمارے لیے کم کر سکتے ہو؟ آج کے دن ہمیں بچا سکتے ہو؟ دیکھو دنیا میں تو تم تھانے کچہریوں میں ہمارے پیچھے ہماری ضمانتیں کراتے پھرتے تھے، کہیں پہ پیسہ لگا کے، کہیں پہ سفارش لگا کے دنیا میں ہماری مدد کرتے تھے، اور تمہارے پیچھے ہم نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی. یہ وہ سردار ہیں جو وقت کے پیغمبروں کی دعوت کو چلنے نہیں دیتے تھے، اور اپنے ماننے والوں کو کہتے تھے کہ بھائی یہ سب کچھ فراڈ ہے، نعوذ باللہ، تم ہمارے پیچھے چلو. یہ سرداری کے چکر میں انبیاء، ان کو کوئی لینا دینا نہیں تمہارے آخرت کے معاملات کے ساتھ. یہ تو چاہتے ہیں تاکہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا دیں، جو ہم پہلے سن چکے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب یہ قیامت قائم ہو گئی، جہنم کا فیصلہ ہو گیا، یہ سب جہنم میں پہنچ کے اب جہنم میں جا کے وہ اپنے سرداروں سے، اپنے بزرگ بابوں سے کہیں گے کہ حضرت دنیا میں تو آپ کہتے تھے ہمارے سلسلے میں آ جاؤ تو آپ کو جنت میں سال لے کے جائیں گے. دنیا میں تو انبیاء کرام کے راستے کی بجائے آپ نے ہمارے بچوں کو بھی اور ہمیں بھی اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے لگایا تھا. ظاہر ہے یہ سب کچھ ہوگا. اگر کوئی کہتا نہیں میں مذاق اڑا رہا ہوں تو ان سے بھی پوچھ لیں، یہ بھی مانیں گے اس بات کو. جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں یہ تو کافروں کے بارے میں آیت ہے، تو آپ پکا سا منہ بنا کے نا کسی بریلوی سے پوچھیں کہ قیامت والے دن اشرف علی تھانوی اور اس کے ماننے والے ایک دوسرے پہ لانتے نہیں بھیج رہے ہوں گے کہ کاش تو نے تھانوی رسول اللہ وہ سارا کچھ نہ کیا ہوتا تو آج ہم تیرا دفاع کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہ پہنچتے. تو بریلوی کہیں گے بالکل ایسے ہوگا. انہیں کہیں گے آپ ذرا چشتی رسول اللہ بھی فٹ کر لیں، تو وہاں پھر آئیں بائیں شائیں شروع کر دیں گے. ایکچولی یہ مانتے ہیں، یہ آپ کو تو کہہ رہے ہوتے ہیں کافروں کے بارے میں آیات ہیں، لیکن یہ مسلمانوں میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں مان رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا آپ ذرا ان کو نا کرے دے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جب کہیں گے نا کہ آج کوئی ہمارے عذاب میں سے تھوڑا بہت کم کر دو، تو وہ آگے سے جواب دیں گے قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہدایت دیتا نا تو ہم دنیا میں تمہاری رہنمائی کرتے. یعنی وہ بات اللہ تعالیٰ پہ ڈال رہے ہیں، لیکن یہ ٹونٹ کے طور پہ اللہ کے اوپر نہیں ڈال رہے، یہ ریئل بات کر رہے ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہمیں دنیا میں ہدایت دے دیتا، ہمارے برے کرتوتوں اور ہٹ درمی کے باوجود کان سے پکڑ کے ہمیں انبیاء کے پیچھے چلا دیتا نا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے. اصل میں ہم شیطان کے راستے پہ چلے، اب اللہ تعالیٰ زبردستی اگر کرتا تو ہم بھی آج ہدایت پہ ہوتے. تو یہی تو مقدمہ ہے. یہ تو پورے قرآن کے اندر درجنوں جگہ آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ کے ہاں یہ بات طے پا چکی ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو سرکش جنوں اور انسانوں سے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہی نہیں ہے. اگر یہی کچھ اللہ نے کرنا ہوتا تو انبیاء کرام کو پتھر پڑتے، انبیاء کرام شہید ہوتے، انبیاء کرام تکلیفیں اٹھاتے، وہ اپنی فیملیز کی مصیبتوں سے گزرتے. یہ تو آپ نے آخرت ارن کرنی ہے، کمانی ہے. یہ رسولوں کا مقدمہ، کتابوں کا مقدمہ اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ اللہ نے زبردستی ہدایت نہیں دینی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے نا ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. جو کوشش نہیں کرے گا وہ نبی کا چچا ہو کر بھی ابو لہب کفر کی موت مر جائے گا، اور جو کوشش کرے گا وہ اتنی دور سے سلمان فارسی اٹھ کے اتنے مذاہب کو بدلتا ہوا اینڈ پہ نبی الاسلام کا غلام بن جائے گا. یہ تو مسئلہ ہے کوشش کا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا. لہٰذا اس طرح کی جتنی آیات قرآن میں آتی ہے نا ان کو آپ نے اللہ کا کلپ نہیں کاٹنا. کلپ ویسے کاٹا جا سکتا ہے، اب یہ ایک آیت میں سے کلپ کٹتا ہے کہ ان بیچاروں کا تو قصور ہی نہیں. وہ تو اپنے ماننے والوں کو کہیں گے کہ دیکھو اگر اللہ ہمیں دنیا میں ہدایت دیتا نا تو
ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے. مراد یہ کہ سارا قصور اللہ کا نکال دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اور نہ وہ نکال رہے ہیں اللہ کا قصور. وہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں زبردستی اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہوتی نا، ہماری ہٹ درمی کو اگنور کیا ہوتا، گھول کے ہدایت ہمیں پلا دی ہوتی نا، تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے. یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی، اللہ نے تو ہدایت دی تھی. سورہ الزمر کا آخری رکوع پڑھے، جہنمیوں کا بھی ذکر ہے، جنتیوں کا بھی ذکر ہے، جہنمیوں کا بھی ذکر ہے. وہاں پہ فرشتے کیا پوچھتے ہیں جہنمیوں سے؟ کیا تمہارے پاس کوئی رسول آیا تھا؟ وہ سب کے سب کہتے ہیں ہاں رسول تو آیا تھا، لیکن کیا کریں، ہمارے لیے تو عذاب کا وعدہ پورا ہو کے ہی رہنا تھا. ہم نے اپنی مرضی سے اپنے انبیاء کا انکار کیا، اور ہم نے کہا کہ تمہیں کوئی وحی نہیں دی گئی، ہم یہ انکار کرتے رہے. دیکھیں ادھر ہی باقی لوگوں کو سمجھ آتی تھی. اگر کوئی کہنا یہ اتنی مشکل ڈاکٹرن ہے جو انٹلیکچوئلز کو سمجھ آتی ہے، تو مجھے بتائیں ابو جہل جو ابو الحکم تھا، جو وہاں بڑے بڑے مقدمات کا فیصلہ کرتا تھا، اسے حکمت کا باپ کہتے تھے. اسلام قبول کرنے والا جو معاملہ تھا صحابہ کرام کا، اس سے پہلے جب اس نے اسلام کا انکار کیا تو ابو جہل کہلایا، پہلے ابو الحکم تھا. اسے بات نہیں سمجھ آ رہی، اور وہ آپس میں سردار جب باتیں کرتے تھے، عمر سیریز میں انہوں نے فلمائی ہیں، ان کے جو اپنے غلام ہیں حضرت یاسر اور سمیہ اور ان کا بیٹا عمار ابن یاسر، ان کو تو بات سمجھ آ گئی ہے. وہ تو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، وہ تو ہے بھی غلام تھے. جو بات غلاموں کو سمجھ آ رہی ہے سرداروں کو نہیں سمجھ آ رہی. جناب سرداروں کو بھی سمجھ آ رہی ہے، بس وہ ہٹ درمی پہ ہیں، اپنی چودراہٹ کو قائم رکھے ہوئے. اور دیکھیں وہ کس لیول تک چودراہٹ گئی ہے کہ جب عبداللہ ابن مسعود غزوہ بدر میں ابو جہل کے سینے پہ چڑھے ہیں، جب وہ دو نوجوان لڑکوں نے، بھائیوں نے ابو جہل کو قتل کیا، زخمی کیا، تو ابھی وہ اس کی سانسیں باقی تھی. تو عبداللہ ابن مسعود جب چڑھے ہیں تو اس نے کیا کہا کہ تم بہت بڑے عرب کے سردار کے اوپر سوار ہوئے ہو، کیسی سواری ہے یہ، اور میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا، پتہ چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے. ادھر بھی دیکھو وہ اس رسی کا بل نہیں کھلا. تو یہاں پہ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہوں گے نا، وہ جھوٹ نہیں باندھ رہے ہیں، بیسیکلی وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا. اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی تو ہم نے تمہیں کیا سکھانا تھا. یہ وہی بات ہے کہ نہ اسی قرآن حدیث پڑھیا، نہ ساڈے بزرگاں نے پڑھیا، میں تو انہوں کہ بچوں دسنا سیجے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ساڈے وڈے بھی وہی بزرگاں کی کتاباں پڑھ دے رہے، تو ہم نے بھی آپ کو یہی کچھ سکھانا تھا. بہرحال جی یہ دنیا میں اس طرح کی باتیں پڑھ کے اس کا مزہ لینا تو بڑا آسان ہے، لیکن آپ پریکٹیکلی ذرا ایک تصور میں دیکھیں کہ یہ آخرت میں لوگ جہنم میں پہنچ چکے ہیں اور ہمیشہ کی جہنم ان کا مقدر ہو چکی ہے. اس طرح کی میٹنگیں وہاں کرنے سے، ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرنے سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی امت جہنم میں ڈالی جائے گی، وہ اپنے بڑوں کے اوپر لعنت بھیجے گی اور کہے گی اللہ ہمارے بڑوں کو، بزرگوں کو دگنا عذاب دے. سورۃ الاحزاب کے بھی اینڈ میں ہی ہے کہ اللہ ہمارے بڑوں کو، بزرگوں کو دگنا عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں کے لیے دگنا عذاب ہے. لو، کیونکہ جو تم لوگ تھے تم بھی تو اپنے آنے والوں کے پیشوا ثابت ہوئے تھے نا. اگر تمہارے بزرگ بابے تمہیں گمراہ کر گئے تو تم بھی تو آگے لیگیسی لے کے چلے ہو نا. تمہارے ماننے والے بھی تو دیکھیں نا کس طرح علماء کے اتنے لمبے لمبے نام لیتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ جب ہم مریں گے تو ہمارے شاگرد بھی اتنے لمبے نام لیں. وہ بچے بچونگڑے جو ہم نے اپنی آنکھوں میں دیکھے، آج میں دیکھتا ہوں تو ان کے اشتہاروں میں نا ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے استاذ العلماء. ہمیں ان کا بچپن بھی پتا ہے مدرسے میں کیا کچھ کرتے رہے اور کرواتے رہے. تو آج استاذ العلماء لکھا ہوتا ہے تو میں ہنس رہا ہوتا ہوں. میں نے کہا واقعی یار وہ دیکھو، مطلب ایک وقت تھا کہ یہ خود مطلب علماء کی خدمت کر رہے ہوتے تھے، آج استاذ العلماء بنے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کافر کہیں گے سردار کہ اگر اللہ ہمیں زبردستی ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے ہی دیتے. سواء علینا، تو دیکھو آج تو برابر ہے، اجزعنا ام صبرنا، خواہ ہم گھبرائیں یا صبر کریں. ما لنا من محیص، آج ہمارے لیے کوئی رائے فرار نہیں ہے. تو یہ چاہے صبر کرو چاہے چیخو پکار کرو، نہ تو ہم ادھر سے نکل سکتے ہیں نہ تمہیں
یہاں سے نکال سکتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.